فرض کریں صبح صبح کسی کے دروازے پر ایک قانونی نوٹس آ جائے، پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ یا شاید؟ ہاں، یا غصے میں آ کر پورا بورڈ ہی الٹ دینے کا دل چاہتا ہے؟ بالکل، لیکن آج ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، یعنی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا آرڈر 8، وہ کچھ اور ہی سکھاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ عدالت میں اپنا دفاع دراصل پیش کیسے کیا جاتا ہے۔ قانون کی نظر میں دفاع کرنا شطرنج کے کھیل میں ایک سوچے سمجھے جواب حملے کی طرح ہے۔ ہاں، اور اس کھیل کا پہلا اصول یہ ہے کہ وقت پر اپنی چال چلی جائے، یعنی 30 دن کے اندر اپنا جواب داخل کرنا ضروری ہے۔ 30 دن؟ اچھا، لیکن اس مہلت میں صرف جذباتی باتیں لکھنا تو کافی نہیں ہوتا ہوگا، رائٹ؟ بالکل نہیں، قانون چاہتا ہے کہ ٹھوس حقائق کے ساتھ میدان میں اترا جائے۔ عدالت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے غصے یا ان کی گول مول باتوں کا مطلب نکالتی رہے۔ تو فرض کریں میں نے وقت پر جواب دے دیا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر کسی نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو میں بس ایک لائن میں یہ کیوں نہیں لکھ سکتی کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ دیکھیں، عدالت کو مقدمے کا اصل مسئلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صرف نہیں کہے گا تو عدالت کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس بات پر اختلاف ہے؟ یعنی مدعا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صحیح پکڑا۔ قانون کہتا ہے کہ انکاری بیان یا ڈینائل بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اگر کسی الزام کا واضح انکار نہیں کیا جاتا تو اسے تسلیم شدہ مان لیا جاتا ہے۔ ویٹ، تسلیم شدہ یعنی ایڈمیٹڈ؟ ہاں، ایڈمیٹڈ۔ اس میکنزم کا مقصد وقت بچانا اور فریقین کو اصل پوائنٹ پر لانا ہے۔ ایویزو یا گول مول انکار کا مطلب ہی یہ ہے کہ دبے لفظوں میں الزام قبول کر لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو وہی بات ہوئی نا جو ہمارے ساتھ اکثر ریسٹورانٹ میں ہوتی ہے۔ مطلب اگر بل 10,000 کا آ جائے اور میں کہوں میں نے اتنا نہیں کھایا، تو مینیجر مانے گا تھوڑی؟ بالکل نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا کہ بتائیں کیا کھایا تھا۔ ہاں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے صرف ایک سینڈوچ اور چائے لی تھی۔ یعنی قانونی دنیا میں خاموشی یا واضح انکار نہ کرنے کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہاں ہوتا ہے۔ یہ رولز 3، 4 اور 5 میں صاف لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں صرف اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتی بلکہ جوابی حملہ کرنا چاہتی ہوں، اگر مدعی نے میری بھی کوئی رقم دینی ہو تو کیا میں پلٹ کر وار کر سکتی ہوں؟ ہاں، بالکل کر سکتی ہیں۔ قانون میں اس جوابی حملے کو سیٹ آف کہا جاتا ہے۔ رول 6 کے تحت اس کی اجازت ہے۔ سیٹ آف؟ اچھا۔ اگر کسی پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی اپنی واجب الادا رقم کا کلیم وہیں پر کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ دونوں کی قانونی حیثیت سیم ہونی چاہیے۔ رکیے، کیا کسی بھی قسم کا کلیم چلے گا؟ مطلب فرض کریں اس شخص کی وجہ سے میرا ذہنی سکون برباد ہوا، تو کیا میں غصے میں آ کر کوئی بھی لمبی چوڑی رقم کا سیٹ آف ڈال سکتی ہوں؟ وہی تو مسئلہ ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سیٹ آف کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ رقم طے شدہ ہونی چاہیے، یعنی اسرٹینڈ سم۔ اسرٹین سم، ٹھیک۔ کوئی مثال دی گئی ہے اس کی؟ ہاں، ہماری سورسز میں ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ اگر اے کا 500 روپے کا دعویٰ ہے اور بی کے پاس اسی کے خلاف کسی پرانے کیس کی 1000 روپے کی قانونی ڈگری موجود ہے، اچھا، تو دونوں رقمیں طے ہیں یہاں۔ بالکل، تو یہ آپس میں سیٹ آف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نقصان کا اندازہ ہی نہیں لگایا گیا، جیسے آپ نے ذہنی سکون کی بات کی، تو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ عدالت کو پورا نیا ٹرائل شروع کرنا پڑ جائے گا۔ یہ تو بڑے سخت اصول ہیں، لیکن سوچئے اگر کسی نے بہترین واضح جواب بھی لکھ لیا، طے شدہ رقم کا سیٹ آف بھی ڈال دیا، لیکن کچھ چھوٹی موٹی انتظامی چیزوں کو بھول گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سارا کیس ہی ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا نا کہ کسی کے پاس دنیا کی تیز ترین گاڑی ہو لیکن وہ ریس صرف اس لیے ہار جائے کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ صحیح مثال دی۔ وہ چھوٹی انتظامی چیزیں ہی اکثر کیسز ہرواتی ہیں۔ جیسے رول 10 کہتا ہے، اگر مقررہ وقت پر جواب داخل نہ کیا جائے تو عدالت یک طرفہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یک طرفہ؟ یعنی دوسرے کی سنے بغیر ہی فیصلہ؟ ہاں، یا پھر رول 12 کے مطابق اگر عدالت میں درست پتہ فراہم نہ کیا جائے تو اس بنیاد پر بھی دفاع خارج کیا جا سکتا ہے۔
یہ سننے میں شاید چھوٹی بات لگتی ہے، پر اگر کسی نے اپنا ایڈریس اپڈیٹ نہیں کیا تو وہ تو اپنی بے گناہی ثابت کیے بنا ہی ہار جائے گا۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ قانونی وارثان کی فہرست بھی دینی ہوتی ہے، تاکہ اگر کیس کے دوران کسی فریق کا انتقال ہو جائے تو قانونی عمل رک نہ جائے۔ اچھا، تاکہ انصاف کا پہیہ چلتا رہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قانون کی نظر میں ابہام یا تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں، رائٹ؟ 100%۔ واضح بات کرنا، وقت کی پابندی اور طے شدہ حقائق ہی انسان کو بچا سکتے ہیں۔ اور سوچیں تو یہ اصول صرف عدالت تک محدود نہیں ہے، روزمرہ معاملات میں بھی گول مول باتوں سے پاک اور واضح بات چیت ہی انسان کو الجھنوں سے بچاتی ہے۔ ہاں، ویسے انسان کی آدھی پریشانیاں تو واضح کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر قانون کی نظر میں کسی مخصوص الزام کا واضح انکار نہ کرنا اصل میں اقرار حقیقت مان لیا جاتا ہے، جی، تو کیا عملی زندگی میں بھی ہماری خاموشی یا ہمارا چپ رہ جانا بنا بولے ہی ہمارے خلاف فیصلے سنا دیتا ہے؟ شطرنج کے اس کھیل میں شاید خاموشی بھی ایک چال ہے جس کا انجام ہمیشہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.